اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد الفصل الثالث فی اختیار العلم والاستاذ والشریک والثبات۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شریف آداب المتعلمین میں جاری تھی۔ اس کتاب کی تیسری فصل ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے اور آج اس فصل کو انشاءاللہ بحول قوت پروردگار ہم ختم کریں گے۔ اس فصل کا عنوان تھا الفصل الثالث فی اختیار العلم والاستاذ والشریک والثبات، یعنی یہ تیسری فصل جو بیان کی جا رہی ہے، اس فصل کے اندر یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک طالب علم کو علم کے انتخاب میں اور علم کے آغاز میں کس علم کا انتخاب کرنا چاہیے اور کس علم کو شروع کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ جو اس کتاب کے اندر بیان کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ ایک طالب علم کو کس استاد کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو اس کتاب میں بیان کی گئی اور اس فصل میں بیان ہوئی ہے وہ شریک سے متعلق ہے، یعنی آپ جس کلاس میں شریک ہو رہے ہیں، ظاہری بات ہے آپ کے علاوہ اس کلاس میں متعدد دوسرے طلاب بھی موجود ہوں گے، خصوصی کلاس آپ کے لیے منعقد نہیں ہوگی۔ یعنی اگر تو خصوصی کلاس ہے تو پھر انسان کو اختیار ہے، لیکن اگر ایک عمومی کلاس ہے تو ظاہری بات ہے متعدد افراد اس کلاس میں شریک ہوں گے۔ آپ اس کلاس میں جو شریک ہیں تو ان افراد میں سے کس فرد کو آپ نے اپنے مباحثی کے طور پر انتخاب کرنا ہے، اس کے ساتھ دوستی کرنی ہے، اس کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، اس کے ساتھ درس کی مشقیں حل کرنی ہے اور اس کے ساتھ تعلیمی مراحل میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ اس کی کیا شرائط ہے؟ اور آخری چیز جو ہے وہ ثبات سے متعلق ہے، یعنی ایک طالب علم کو تحصیل علم کے تمام مراحل میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ یہ ہے اس فصل کا ٹائٹل۔ ہم اس فصل میں علم سے متعلق آپ کے ساتھ گفتگو کر چکے، استاذ کے انتخاب سے متعلق بھی گفتگو آپ کے ساتھ ہم کر چکے ہیں، اور آج کی ہماری گفتگو کا محور استاد کا انتخاب ہے۔ اس مقام سے اور اس مقام کے بعد مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ جن موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں ان میں ایک موضوع یہی ہے کہ مباحثی کے انتخاب کے آداب کیا ہیں، یعنی انسان کو کس دوست کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ اس کے ساتھ محو گفتگو ہو، محو مباحثہ ہو، دوستی کرے اور علمی مراحل میں ایک دوسرے کی ترقی کے اسباب فراہم کرے۔ دوسرا مطلب جو اسی گفتگو میں مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کریں گے وہ لکھنے کے آداب ہیں، یعنی اگر ایک طالب علم لکھ رہا ہے تو اسے کن آداب کی رعایت کرنی چاہیے۔ اور پھر تیسرا مطلب جو اس کتاب میں مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں وہ درس میں بیٹھنے کے آداب ہیں، یعنی انسان جو اپنے استاد کی خدمت میں شرفیاب ہو رہا ہے تحصیل علم کے لیے تو کن آداب کی رعایت کرتے ہوئے وہ استاد کے محضر میں بیٹھے۔ یہ وہ مطالب ہیں جو آج ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلا مطلب جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں وہ شریک بحث کا انتخاب ہے، یعنی انسان اپنے مباحثی میں اپنے دوستوں میں کیسے دوست کا انتخاب کرے، کیسے مباحثی کا انتخاب کرے۔ لہذا فرما رہے ہیں کہ انسان کی سعادت اور انسان کی شقاوت میں اس کے دوست کا نہایت ہی اہم کردار ہوتا ہے۔ لہذا ارشاد ہو رہا ہے مرحوم خواجہ کی طرف سے وَأَمَّا اخْتِيَارُ الشَّرِيكِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَخْتَارَ الْمُجِدَّ وَالْأَوْرَعَ وَصَاحِبَ الطَّبْعِ الْمُسْتَقِيمِ
یعنی ایک طالب علم کے لیے یہ سزاوار ہے اور یہ ضروری ہے کہ وہ ایسے شریک بحث کا انتخاب کرے، ایسے بحث کا انتخاب کرے کہ جس میں یہ خصوصیت پائی جائے کہ این یختار المجد، وہ اپنے کلاس میں موجود افراد میں سے اس فرد کا انتخاب کرے جو سب سے زیادہ مجد ہو۔ مجد اس میں فاعل ہے باب افعال سے، اجد یجد، یعنی مجد۔ ایسے مباحثی کا انتخاب کیا جائے، اختیار کیا جائے جو درس پڑھنے میں، جو مباحثہ کرنے میں، جو مطالعہ کرنے میں جدیت سے کام لیتا ہو، یعنی زیادہ رغبت سے کام لیتا ہو، زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کرے، ایسے شخص کا انتخاب ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ جس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے ان یختار المجد والاورا، واو عاطفہ ہے، اس کا عطف بھی مجد کے اوپر ہوگا کہ ایسے مباحثی کا انتخاب کیا جائے جو زیادہ با تقوی ہو۔ اورا بھی یہاں پر افعل التفضیل کا صیغہ ہے ورا سے، یعنی جو تقوی اختیار کرنے میں، تقوی کے راستے میں چلنے پر دوسرے طلاب اور کلاس فیلوز سے زیادہ محنتی ہو، زیادہ با تقوی ہو، زیادہ دلچسپی کے ساتھ وہ خداوند متعال کی عبادات میں رغبت رکھتا ہو۔ پھر اس کے بعد جس مطلب کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں وہ صاحب الطبع المستقیم، یعنی انسان کو ایسے دوست کا انتخاب کرنا چاہیے جو کج فہمی نہ رکھتا ہو۔ یعنی اگر استاد ایک مطلب کلاس میں القاء کر رہا ہے، منتقل کر رہا ہے، شاگردوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، تو اس طالب علم کی طبع سلیم ہونی چاہیے کہ وہ اس مطلب کو آسانی سے پک کر لے، آسانی سے اس مطلب کو درک کر لے اور سمجھ لے۔ لیکن اگر طالب علم طبع سلیم کا مصداق نہ ہو، بار بار وہ مطلب کو سمجھنے کے لیے استاد سے سوال کرے گا، اور ظاہری بات ہے ایک کلاس میں افراد کی استعداد مختلف ہوتی ہے، اور اگر ایک طالب علم کمزور ہے تو یقینی بات ہے استاد کو اس طالب علم، کمزور طالب علم تک مطلب کو منتقل کرنے کے لیے مختلف مثالوں کا سہارا لینا ہوگا، مختلف عبارات کو تبدیل کر کے اس کے سامنے بیان کرنا ہوگا تاکہ کسی طرح سے وہ اس مطلب تک پہنچ جائے۔ تو یقینی بات ہے جو استاد سے مطلب اخذ کرنے میں تاخیر کا مظاہرہ کر رہا ہے اس کی توان اور استعداد اتنی اچھی نہیں ہے۔ اگر آپ ایسے شخص کو مباحثی کی طور پر انتخاب کریں گے، اپنے دوست کے طور پر انتخاب کریں گے، تو یہ آپ کی علمی ترقی میں، آپ کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بنے گا۔ لہٰذا آپ اسے بے عنوان دوست، بے عنوان مباحثی انتخاب نہیں کریں۔ لہٰذا ان چیزوں کی رعایت مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ضروری ہے کہ طالب علم مجد ہونا چاہیے، اورا ہونا چاہیے، اور صاحب طبع مستقیم کا مصداق ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس بات میں بتا رہے ہیں کہ آپ کے مباحثی کے اندر یہ خصوصیات ہونا ضروری ہیں۔ دوسری طرف مرحوم خواجہ ان خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں جن کا آپ کے مباحثی میں نہ ہونا ضروری ہے، یعنی وہ ان خصوصیات سے عاری اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک ایسے مباحثی کا انتخاب کر لیں گے جن میں یہ خصوصیات نہ ہو تو پھر آپ پرواز کریں گے اور آپ کے درس پڑھنے کی رفتار میں اضافہ ہوگا۔ لہذا فرما رہے ہیں وَيَحْتَرِزَ مِنَ الْقَسْلَانِ، یعنی طالب علم ایک ایسے مباحثی کے انتخاب سے اجتناب کرے جو کسلان کا مصداق ہو۔ کسلان بروزن فعلان یعنی سکران، یعنی کسران یعنی کسلا، یعنی سست مزاج، یعنی جس کی طبیعت میں سستی ہو، بے رغبتی ہو، بے حوصلگی ہو، دلچسپی نہ رکھتا ہو درس پڑھنے میں۔ ایسے افراد سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ کسلان جو ہے وہ منافقین کی خصوصیت ہے۔ اگر انسان اپنا ایک ایسا مباحثی انتخاب کرے کہ جس مباحثی میں منافقین کی خصوصیت پائی جائے تو یقینی بات ہے یہ طالب علم کے مراحل کو اور مدارج کو
طے کرنے میں سستی کا مظاہرہ کرے گا، اس دوست کی خصوصیات رفتہ رفتہ اس کے وجود میں سرایت کرتی جائیں گی۔ اگر اس میں محاسن پائے جاتے ہیں تو انسان کی خوبیوں میں اضافہ ہوگا، اور اگر اس کے اندر یہ ایسی برائیاں پائی جا رہی ہیں تو وہ برائیاں انسان کے وجود میں سرایت کریں گی۔ ہمارے ہاں ایک معروف مثال ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے۔ اگر اس خربوزے کا رنگ مثبت ہے یعنی اچھے محاسن ہیں تو دوسرا خربوزہ بھی اس سے اچھے محاسن کو استخراج کر لے گا، اور اگر اس کے اندر برے محاسن ہیں تو یہ خربوزہ اس کو دیکھ کر ان بری صفات کو اور عادات کو اپنے اندر قصب کر لے گا۔ لہٰذا یہ جو محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، اسے آپ اپنی زندگی میں جاری کریں، اور حقیقت بھی ایسے ہے کہ اگر انسان کے دوست برے ہیں تو ان کی بری عادات انسان میں سرایت کر جائیں گی، اور اگر انسان کے دوست اچھے ہیں تو ان کی اچھی عادات انسان کے اندر منتقل ہوں گی۔ لہٰذا یہ فرما رہے ہیں کہ وَيَحْتَرِزَ مِنَ الْكَسْلَانِ، ایک طالب علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سست بے رغبتی رکھنے والے طالب علم کو اپنا دوست نہ بنائے، اس کو اپنا مباحثی نہ بنائے۔ کیوں؟ چونکہ یہ خصوصیت منافقین کی ہے۔ خداوند متعال سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یعنی منافقین اللہ تبارک و تعالی سے مکر و فریب کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے مکر کرتا ہے۔ پھر خداوند متعال کیا ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذَا قَامُوا، اور جب یہ منافقین نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بے رغبتی اور کسالت کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ پس منافقین کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ نماز کو کسالت کی حالت میں منعقد کرتے ہیں اور اس کا انعقاد کرتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو ایسے مباحثی سے اجتناب کرنا چاہیے جس میں کسلان کی خصوصیت پائی جائے، بے رغبتی پائی جائے، بے حوصلگی پائی جائے، سستی اور کاہلی پائی جائے، ایسے مباحثی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر دوسری خصوصیت جسے مرحوم خواجہ فرما رہے ہیں، وَيَحْتَرِزَ مِنَ الْمُعَطَّلِ، یعنی ایسے مباحثی سے اجتناب کیا جائے جو چھٹی کے پیچھے ہو، جس کی خواہش یہ ہو کہ آج استاد بیمار ہو جائے، آج مدیر مدرسہ فوت ہو جائے، کسی طرح سے آج جو ہے وہ ہماری کلاس کی چھٹی ہو جائے، جو اس صدد میں ہوتا ہے کہ کلاس کی چھٹی ہو جائے کسی بھی طرح سے۔ یہ طالب علم علمی میدان میں کیسے پیش رفت کرے گا؟ ظاہری بات ہے اس کی تمام اس کا ہم و غم، تمام اس کی خواہش چھٹی کے اوپر ہے کہ کسی طرح سے درس کم ہو۔ یعنی اگر آپ کلاس میں بیٹھے ہیں تو اس کی خواہش یہ ہوگی کہ کلاس منعقد نہیں ہو، استاد کے ساتھ گپے لگا لیتے ہیں، ادھر ادھر کی مشرق مغرب شمال جنوب سیاست غیر سیاست تمام احوال پر گفتگو کر لیں گے اور درس کی طرف نہیں آئیں گے۔ اور اگر درس استاد پڑھانا بھی شروع کرے تو ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ایک یا دو لائن وہ ہمیں پڑھا دے اور پھر جان چھوٹ جائے، کسی طرح سے درس کی چھٹی ہو جائے۔ تو وَيَحْتَرِزُ مِنَ الْمُعَطَّلِ، یعنی معطل سے بھی اجتناب کرے کہ جو درس کی چھٹی کے پیچھے ہو۔ پھر اس کے بعد مرحوم خواجہ فرما رہے ہیں، وَيَحْتَرِزُ مِنْ مِقْصَارِ الْكَلَامِ، یعنی ایسے طالب علم سے اجتناب کرے کہ جو کثرت کلام کا باعث بنے، یعنی پر حرفی کا باعث بنے، جو سارا دن بولتا رہے، اس کی زبان صرف چرچر چرچر کرتی رہے اور وہ بولتا رہے، اور آداب کو سیکھنے میں، درس کو سیکھنے میں وہ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرے۔ ایسے طالب علم سے اجتناب نہایت ہی ضروری ہے، چونکہ یہ آپ کے لیے مفید واقعہ نہیں ہوگا۔ پھر چوتھی خصوصیت جسے مرحوم خواجہ رحمت اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے، وَيَحْتَرِزُ مِنَ الْمُفْسِدِ، یعنی طالب علم کو یہ چاہیے کہ وہ مفسد ہم باحثی سے اجتناب کرے، جس کا کام دو افراد میں لڑائی ڈلانا ہو، نمامی کرنا ہو، حسد کرنا ہو، وہ جھگڑے کے پیچھے رہے کہ کسی طرح سے بات جو ہے نا وہ جھگڑے تک پہنچ جائے، تو ایسا فرد جو فساد کا باعث بن رہا ہے، اس فسادی سے مباحثہ کرنے سے،
اجتناب کیا جائے، اس فسادی سے دوستی کرنے سے اجتناب کیا جائے، چونکہ یہ انسان کے لیے مفید نہیں ہے۔ وَيَحْتَرِزُ مِنَ الْفَتَّانِ، اور طالب علم کو یہ چاہیے کہ وہ اجتناب کرے کس سے؟ فتان سے، کہ جو بہت ہی زیادہ فتنہ انگیز ہے، جو فتنے پھیلاتا ہے، ادھر کی بات ادھر کرتا ہے، لگائی بجائی کر کے کسی طرح سے جھگڑا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ پس طالب علم کو اس فتان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ پس مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 ایسی منفی خصوصیات کا ذکر کیا ہے جن خصوصیات کا آپ کے مباحثی کے اندر نہ ہونا بہت ضروری ہے، اور دوسری طرف جن خصوصیات کا ذکر کیا ہے وہ 3 ہیں جو آپ کے مباحثی میں ہونی چاہیے۔ پس آپ خود تناسب دیکھ لیں کہ باید میں 3 ہیں اور نباید میں 5 خصوصیات ہیں۔ جو صفات ہونی چاہیے ان میں مجد ہے، ان میں اورا ہے، ان میں صاحب طبع المستقیم ہے، یہ ہونی چاہیے۔ جو نہیں ہونی چاہیے ان 5 میں کسلان نہیں ہونی چاہیے، معطل نہیں ہونی چاہیے، مکسار چاہیے، مفسد نہیں ہونی چاہیے، اور فتان نہیں ہونی چاہیے۔ یہ 5 خصوصیات اگر آپ کے مباحثی میں نہیں ہوں گی تو آپ کی علمی پیش رفت اور علمی ترقی میں اضافہ ہوگا۔ یہاں تک مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ پہنچ کر ایک فارسی زبان کا حکیمانہ شعر یہاں پر نقل کر رہے ہیں، لہذا فرما رہے ہیں قیل فی حکمت الفارسیت نظم، کہ فارسی زبان میں ایک حکمت کو بطور منظوم پیش کیا گیا ہے، اسے میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں جو ہمارے اس مطلب کی بہترین عکاسی کرتا ہے اور حقیقت مطلب تک آپ کو منتقل کرے گا۔ وہ شعر فارسی کیا ہے؟ فارسی میں کہتے ہیں تا توانی می گریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنہا ترا بر جان زند، یار بد بر جانو ہم ایما زند۔ یعنی اس شعر میں شاعر فارس زمان یہ کہنا چاہ رہا ہے تا توانی بو گریز از یار بد، می گریز یعنی بو گریز، یعنی جہاں تک آپ کے لیے ممکن ہے آپ برے دوست کی صحبت سے اجتناب کریں اور راہ فرار اختیار کریں، بھاگ جائیں، جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی برا شخص نظر آئے اس کے قریب بھی نہ جائیں، اس سے دوستی نہ کریں۔ کیوں اس سے دوستی نہ کریں؟ علت بیان کر رہا ہے فارسی زبان میں یہ شاعر، کہتا ہے یار بد بدتر بود از مار بد، یعنی ایک زہریلے ترین سانپ سے زیادہ زہریلا جو ہے وہ یہ یار بد ہے، یعنی یار بد بدتر ہے مار بد سے، یعنی زہریلے ترین سانپ سے زیادہ برا یہ برا دوست ہے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ زہریلے ترین سانپ سے زیادہ زہریلا ہے؟ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں مار بد تنہا ترا بر جان زند، یعنی اگر ایک برا سانپ، ایک زہریلا سانپ آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ کو ڈس لے گا تو وہ آپ کی جان پر حملہ کرے گا اور آپ کے جسم کو نقصان پہنچائے گا، اور اس کے زہر اور اس کے ڈسنے کی بدولت آپ کی موت واقع ہو جائے گی۔ لیکن یار بد بر جانو ہم ایما زند، اگر برا دوست ہوگا تو وہ آپ کی جان پر بھی ڈسے گا اور آپ کے ایمان پر بھی ڈسے گا، یعنی وہ ایسا کام کرے گا کہ آہستہ آہستہ آپ کو موت تدریجی کی طرف لے جائے گا، یعنی آپ کو ممکن ہے نشے کی عادت ڈال دے، سگریٹ کی عادت ڈال دے، شراب خوری کی عادت ڈال دے، یا پھر اگر اس وادی میں نہ لے کر جائے تو آپ کو غیبت کی طرف لے آئے گا، آپ کو تہمت کی طرف لے آئے گا، آپ کو بہتان تراشی کی طرف لے آئے گا، استاد کی نمامی کی طرف لے آئے گا، آپ کو بری صحبتوں میں لے آئے گا، آہستہ آہستہ آپ کو اس راستے پر وہ لے آئے گا۔ تو دونوں برے ہیں، یعنی آپ کی آہستہ آہستہ تدریجی موت کا سامان فراہم کرے گا اور ایسے عالم تک آپ کو منتقل کر لے گا کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہوں گے خالی از ایمان، یعنی آپ میں ایمان باقی نہیں ہوگا۔ وقیلا، یہ ایک شاعر مرحوم نے ایک شعر نظم کی صورت میں فارسی میں بیان کیا، ایک شعر مرحوم جو ہے وہ عربی زبان میں بیان کر رہے ہیں جو ان کے مطلب کی طرف عکاسی کر رہا ہے کہ ایک طالب علم کے مباحثی میں کن خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا فرما رہے ہیں فَأَتَبِرِ الْأَرْضَ بِأَسْمَائِهَا،
یعنی زمین کا جو اچھا نام ہوتا ہے وہ اچھا نام میں اس کی اچھی خصوصیات معتبر ہوتی ہیں، یعنی فَأَعْتَبِرِ الْأَرْضَ بِأَسْمَائِهَا، یعنی زمین کو معتبر جانو اس کے اسماء کے ذریعے سے۔ یعنی آپ جب بھی کسی علاقے میں جائیں تو پوچھیں اس جگہ کا کیا نام ہے، تو وہ جو اس جگہ کا نام بتائیں تو آپ اس نام سے اندازہ لگا لیں کہ اس جگہ کی کیا خصوصیات ہوں گی۔ مثلا بعض ناموں میں وہاں کے مکین لوگوں کی خصوصیات کو ذکر کیا جاتا ہے، بعض ناموں میں وہاں کی زرخیزیت کو ذکر کیا جاتا ہے، وہاں کے وڈیرے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور اس قسم کی چیزیں ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے صوبوں کا نام مثلا پنجاب، یہ 5 پانیوں کی زمین ہے، یا سندھ جو کہ اس میں دریائے سندھ ہے، تو یہ آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ زمین کا نام جو رکھا گیا ہے وہ اس کی خاص خصوصیت کے پیش نظر رکھا گیا ہے۔ لہٰذا کہہ رہے ہیں فَأَعْتَبِرِ الْأَرْضَ بِأَسْمَائِهَا، کہ زمین کا اعتبار اس کے اسماء کی وجہ سے ہے۔ آپ اس کا اسماء نام دیکھ کر اس زمین کی خصوصیت کو درک کر سکتے ہیں۔ پھر آگے فرما رہے ہیں وَأَعْتَبِرِ الصَّاحِبَ بِالصَّاحِبِ، یعنی جس طرح سے زمین کو اس کی خصوصیات کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح سے دوست کو دوست کی خصوصیت کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں اس کی نشست و برخاست کن لوگوں کے ساتھ ہے، کن لوگوں کی محفلوں میں اٹھتا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، اس کے دوستوں کا مزاج کیسا ہے۔ معمولاً شادی بیاہ کے معاملات میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی شخص کے ساتھ ایسی کوئی وصلت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دوست، اس کی معاشرت، اس کی محفلوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کہاں جاتا ہے، کیسے اس کے دوست ہیں، ان کے دوستوں کو جا کے ملا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، کیوں؟ چونکہ ان کی خصوصیات اس شخص میں منتقل ہوئی ہیں، لہٰذا اس کو پہچاننے کے لیے اس کے دوستوں کا پہچاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وَيَنبَغِي أَن يُعَزِّمَ الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ بِالْقَلْبِ غَایَةَ التَّعْظِیمِ، یعنی مباحثی کی گفتگو کو بیان کرنے کے بعد اب مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ علم اور معلم کے احترام سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ یعنی سزاوار ہے ایک طالب علم کے لیے، یہ ضروری ہے کہ ان يعظم العلم، کہ وہ علم کا احترام کرے، وَأَهْلَهُ، یعنی علم کے اہل یعنی عالم کا احترام کرے۔ کہاں سے احترام کرے؟ بالقلب، یعنی اپنے دل سے احترام کرے، اور ایسا احترام کرے کہ جو غایت تعظیم ہو، یعنی ایسا احترام ہو کہ جس میں تعظیم کی تمام حدوں کا لحاظ رکھا ہو، یعنی غایت تعظیم ہو، بہت زیادہ احترام اس کا آپ کریں۔ لہذا احترام کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اپنے اساتید کا احترام کرے، اپنی کتابوں کا احترام کرے۔ علم کے احترام کا لازمہ کتابوں کا احترام ہے۔ مرحوم آغا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے ایک واقعہ اپنے چینل پر نقل کیا تھا، اس میں بھی یہی مطلب تھا کہ ایک عالم دین نجف اشرف میں ایک کتاب خانے میں بیٹھا، اپنے کمرے میں بیٹھا، کتاب خانے کی طرف بیٹھا، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کتابوں کی طرف پاؤں کرنا بے ادبی ہے یا بے ادبی نہیں ہے۔ وہ اسی کیفیت میں تھا کہ میں آج اگر رات کو سو رہا ہوں تو کتابوں کی طرف پاؤں کر کے سوؤں یا کتابوں کی طرف پاؤں نہ کروں، آیا یہ بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ اسی کیفیت میں شش و پنج میں مبتلا تھا اور سو گیا۔ اگلے دن جب مرحوم آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں پہنچتا ہے تو آغا قاضی اپنی گفتگو میں فرماتے ہیں کہ کتابوں کی طرف پاؤں کرنا بھی بے ادبی ہے۔ وہ ایک معروف عالم جن کا اس وقت ابھی نام میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ تمام رات کتاب خانے میں بیدار رہے اور کھڑے رہے۔ صبح جب کتاب خانے کا مدیر اور متولی آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ یہاں کیا کر رہے تھے، تو کہا کہ میں رات ساری نہیں سو پایا۔ بھئی کیوں نہیں سو پایا؟ اس وجہ سے نہیں سو پایا کہ میں کس طرف سوتا، جس طرف بھی میں پاؤں کروں آگے سے کتابوں کی لائبریری ہے، لہٰذا تمام رات میں یوں ہی کھڑا انتظار کرتا رہا کہ میں بالآخرہ کب یہ دروازہ کھلے گا اور میں اس کتاب خانے سے باہر جاؤں گا اور جا کر استراحت کروں گا۔ تو عزیزان محترم، مرحوم خواجہ نصیر الدین اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وَيَنبَغِي أَن يُعَزِّمَ الْعِلْمَ، کہ وہ علم کو تعظیم دے، وَأَهْلَهُ، اور اہل علم کو۔ اہل علم میں کتابیں بھی آ جاتی ہیں، اہل علم میں مباحثی بھی آ جاتا ہے، اہل علم میں اساتید بھی آ جاتے ہیں۔ ان تمام کا وہ احترام کرے، اپنی دل کی گہرائیوں سے
دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا احترام کرے، تبھی وہ کسی مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نورانی حدیث میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، ارشاد فرما رہے ہیں برکت العلم فی تعظیم الاستاذ، یعنی علم کی برکت ہی اسی میں ہے کہ انسان اپنے استاذ کا احترام کرے۔ اگر استاد کا احترام ہوگا تو انسان کے علم میں برکت آئے گی، اور اگر انسان استاد کا احترام نہیں کرتا ہے تو اس کی بے برکتی کا آغاز ہی یہیں سے ہے۔ جیسا ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں استاد حسن زادے آمولی سے واقعہ نقل کیا کہ استاد حسن زادے نے اپنے استاد کے احترام میں وہ کتاب ان کے پاس مکمل پڑھی ہے، اور اسی احترام کی برکت آغا حسن زادے کی زندگی میں ایسی جاری ہوئی ہے کہ وہ ذوالفنون ہو گئے ہیں، ہر فن میں ماسٹر اور ہر فن مولا ہے، اور ان کی نظر ہر فن میں قابل قبول اور اتھینٹک نظر ہے۔ لہٰذا مرحوم خواجہ رحمت اللہ علیہ اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ قیل حرمت خیر من الطاعہ، یعنی حرمت یعنی احترام کرنا خود اطاعت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر انسان احترام کرے گا تو اطاعت کا مرحلہ آئے گا، اگر احترام ہی نہیں کر رہا ہے تو اطاعت کیسی ہے؟ لہٰذا استاد کی حرمت، استاد کا احترام یہ ضروری ہے ایک طالب علم کے لیے اگر وہ علمی مدارج کو طے کرنا چاہتا ہے، اور اگر وہ علمی مدارج نہیں طے کرنا چاہتا تو پھر وہ استاد کے خلاف جلوس نکالے، استاد کے خلاف غیبتیں کرے، پروپیگنڈا کرے اور اس قسم کی باتیں کرے، یقینی بات ہے اس کے اثر اس کی زندگی کے اندر خود بخود ظاہر ہوں گے، اور وہ علمی مدارج اور علمی کمالات کو طے نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا مرحوم خواجہ فرما رہے ہیں الحرمت خیر من الطاعہ، حرمت طاعت سے زیادہ بہتر ہے۔ حتی لم یأخذ الکتاب ولم یطالع ولم یقرأ الدرس الا مع الطہارہ، یعنی حرمت جو ہے وہ اطاعت سے زیادہ مہم ہے، یعنی اس کا انسان زیادہ احترام کرے۔ کس کا زیادہ احترام کرے؟ یعنی انسان احترام کر رہا ہے علم کا، انسان احترام کر رہا ہے مباحثی کا، انسان احترام کر رہا ہے استاد کا۔ یہ انسان جو علم کا احترام کر رہا ہے، مباحثی کا احترام کر رہا ہے، استاد کا احترام کر رہا ہے، اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ علم کے محضر میں جائے، یعنی کتاب کے سامنے بیٹھے، اپنے مباحثی کے پاس جائے، اپنے استاد کے پاس جائے تو کمال طہارت کے ساتھ جائے، وضو کے ساتھ جائے، احتلام کی حالت میں نہ جائے، پاکیزہ کپڑوں کے ساتھ جائے، خوشبو لگا کر جائے۔ یہ احترام کا تقاضا ہے۔ لہٰذا مرحوم خواجہ اسی چیز کی طرف کہہ رہے ہیں کہ یہی حرمت جو ہے یہ خود اطاعت سے زیادہ افضل ہے، یہاں تک کہ لم یأخذ الکتاب، کہ آپ کتاب کو ہاتھ نہیں لگائیں، ولم یطالع، اور اس کتاب کا مطالعہ نہیں کریں، ولم یقرأ، اور اس کتاب کو نہیں پڑھیں، یقرأ الدرس، یعنی درس کو نہیں پڑھیں، الا مع الطہارہ، کہ آپ یہ تمام مراحل طہارت کے ساتھ کریں، چاہے آپ کی طہارت وضو والی ہے یا طہارت آپ کی غسل والی ہے، دونوں کی رعایت کرنے کے بعد ہی آپ کسی مقام پر پہنچ سکتے ہیں اور مدارج عالیہ طے کر سکتے ہیں۔ مرحوم خواجہ نصیر الدین توسی رحمۃ اللہ علیہ مزید کیا آخری پیراگرافز میں فرما رہے ہیں وَيَنبَغِي أَن يُجَوِّدَ کتابت الکتاب، یعنی سزاوار ہے ایک طالب علم کے لیے، ضروری ہے کہ أَن يُجَوِّدَ کتابت الکتاب، کہ وہ نہایت ہی خوبصورت انداز میں تحریر کو لکھے، یعنی اگر وہ کسی چیز کی کتابت کر رہا ہے، کسی چیز کو تحریر کر رہا ہے تو خوبصورت الفاظ میں لکھے، نہایت ہی عمدہ، نہایت ہی خوبصورت خط میں لکھنا ایک طالب علم کے لیے زیبندہ ہے، ایک طالب علم کے لیے سزاوار ہے۔ ولا یقرمت، اور ہرگز چھوٹا چھوٹا نہ لکھے، یقرمت یعنی چھوٹا، ریز لکھنا کہ جسے بعد میں خود پڑھنے کے لیے اسے ذربین کا سہارا لینا پڑے۔ ولا یقرمت ولا یطرق الحاشیہ، یعنی نہایت ریز، نہایت چھوٹا ہرگز نہ لکھے، ویطرق الحاشیہ، اور کتاب کے ارد گرد حاشیہ لگانے سے بھی اجتناب کرے، الا عند الضرورہ، مگر جب نہایت ہی کوئی اہم مطلب ہو تب وہ اس حاشیے کو لکھے، یعنی اتھینٹک مطلب اور نہایت ہی ضروری مطلب اگر پیش آئے تو کتاب کے ایک کونے پر اس کو لکھ لیا جائے تاکہ اس کو یاد رہے کہ وہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اور کیا لکھنا چاہ رہا ہے۔ کیوں، اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ یقرمت نہ لکھے، وہ حاشیے کے اطراف میں، کتاب کے اطراف میں حاشیہ نہ لگائے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرما رہے ہیں لِأَنَّهُ إِنْ عَاشَ،
یعنی اگر یہ متعلم زندہ رہا تو ندما، یہ اپنا حاشیہ دیکھ کر شرمندہ ہوگا. یعنی اگر آج یہ آداب المتعلمین پڑھ رہا ہے اور اس کے سائڈ پہ حاشیہ لگا رہا ہے، اگر اس نے حاشیہ غلط لگایا ہوگا تو جب یہ اگلی کتابوں میں پہنچے گا، لمع میں، رسائل میں، خارج میں، پھر جب آداب المتعلمین پر پہنچے گا اور دیکھے گا کہ میں نے غلط حواشی لگائے ہیں تو شرمندہ ہوگا. اور اس کی یہ شرمندگی یا یہ جو بدخطی ہے، یعنی ظاہر ہے آغاز تحصیل میں ہے تو برا لکھے گا، آہستہ آہستہ یہ مدارج طے کرے گا اور اس کا خط اچھا ہوتا جائے گا. بعد میں جب دیکھے گا تو کہے گا یہ کیا کیڑے مکوڑے میں نے ڈالے تھے، یہ بھی ایک زمانہ تھا. تو اپنی طرف سے وہ کیا ہوگا؟ نادم ہوگا. فرما رہے ہیں لِأَنَّهُ إِنْ عَاشَ نَادِمًا، اگر یہ زندہ رہے گا تو دوبارہ رجوع کرنے پر یہ شرمندگی کا احساس کرے گا کہ میں نے غلط حاشیہ لگایا، میں نے درست نہیں لکھا، یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے. وَإِنْ مَاتَ، اگر یہ طالب علم مر جاتا ہے اور اس کی کتابیں کسی دوسرے طالب علم تک پہنچ جاتی ہیں تو شوتما، وہ دوسرا طالب علم جب اس کی کتاب کو دیکھے گا تو وہ اس کو شماتت کرے گا، اس سے برا بھلا کہے گا عجیب یہ شخص تھا جس کے ہاتھ میں کتاب تھی، نہ اس کو لکھنا آتا تھا نہ اس کو پڑھنا آتا ہے، کہ یہ کیا غلط ملت اس کتاب کے اوپر کیڑے مکوڑے ڈالے ہوئے ہیں اور غلط حاشیے لگائے ہوئے ہیں. خدا اس کو جو ہے نا وہ ہدایت نہ کرے، کیسے اس نے یہ مطالب یہاں پر تحریر کیے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں تھا. تو شوتما یعنی اس کی شماتت کی جائے گی. پھر مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وَيَنبَغِي أَن يَسْتَمِعَ الْعِلْمَ بِالتَّعْظِيمِ، طالب علم کے لیے یہ سزاوار ہے، یہ ضروری ہے کہ أَن يَسْتَمِعَ الْعِلْمَ، وہ علم کو سنے، بالتعظیم یعنی استاد کے حضور جب وہ بیٹھ رہا ہے تو نہایت ہی ادب کے ساتھ زانو طے کرے، باقاعدہ ادب کے ساتھ اس کے سامنے جو ہے نا وہ بیٹھے اور اس کی بات کو سنے. یعنی ان یستمع بالتعظیم، نہایت ہی احترام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ اس کی بات کو سنے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خداوند متعال نے انسان کو دو کان دیے ہیں، ایک زبان عطا کی ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان سنے زیادہ اور بولے کم. یعنی پہلے بولنے سے پہلے سوچے سمجھے، دقت کرے کہ آیا اسے یہ لفظ اپنی زبان سے جاری کرنا ہے یا جاری نہیں کرنا. لیکن سماعت کے وقت اپنے ان دونوں کانوں کو حاضر رکھے اور نہایت ہی دقت کے ساتھ استاد کی بات کو سماعت کرے. لہذا فرما رہے ہیں وَيَنبَغِي أَن يَسْتَمِعَ الْعِلْمَ بِالتَّعْظِيمِ، طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ غور سے استاد کی بات کو سنے، وَالْحُرْمَتِ لا بالاستہزاء، نہایت ہی تعظیم کے ساتھ استاد کی بات کو وہ سن رہا ہے، والحرمت اور اس کا احترام رکھ رہا ہے، لا بالاستہزاء استاد کا مسخرہ نہیں اڑا رہا ہے. یعنی بسا اوقات ہوتا ہے کہ انسان ایک کلاس میں بیٹھا ہے اور وہیں پر ساتھ والے کلاس والے کو چونٹیاں کاٹ رہا ہے، اس کو جو ہے نا وہ چھیڑ رہا ہے، مزاح کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، جبکہ استاد کیا ہے؟ درس پڑھا رہا ہے. یہ اس انداز میں استاد کو مسخرہ کرنا، استاد کا استہزاء کرنا، کلاس کا مذاق اڑانا، یہ ایک طالب علم کو زیبا نہیں دیتا. یہ طالب علم جو اس حالت میں تحصیل علم کرے گا یہ مدارج عالیہ علمی طے نہیں کر پائے گا. لہذا وَيَنبَغِي أَن يَسْتَمِعَ الْعِلْمَ بِالتَّعْظِيمِ وَالْحُرْمَةِ وَلَا بِالْإِسْتِهْزَاءِ، کہ یہ طالب علم کے لیے سزاوار ہے کہ وہ تعظیم کے ساتھ علم کو سنے اور احترام کے ساتھ سنے اور استہزاء نہ کرے، یعنی مسخرہ نہ اڑائے. حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا جلستا الی عالم، یعنی جب تم کسی عالم کی محفل میں اس کے سامنے بیٹھے ہو، فکن علی ان تسمع احرس من کا ان تقول، یعنی تم سننے میں زیادہ احرس ہو، زیادہ حریص ہو اس نسبت کہ تم کوئی بات کرو. یعنی اپنے ان دو کانوں کو زیادہ استعمال کرو اور حرص کے ساتھ استعمال کرو کہ وہ استاد جو کلمات ادا کر رہا ہے حرص کے ساتھ ان کلمات کو سنو اور زیادہ
کلمات تمہارے کانوں تک پہنچے بولنے کی نسبت، یعنی استاد کے سامنے بولتے وقت، لب گشائی کرتے وقت انسان کو احتیاط سے کام لینا چاہیے، لیکن سنتے وقت انسان کو حریص ہونا چاہیے اور زیادہ دقت کے ساتھ مطلب کو سننا چاہیے۔ پھر مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وَلَا يَخْتَارُ نَوْعَ الْعِلْمِ بِنَفْسِهِ، یعنی انسان جب تحصیل علم کے لیے جاتا ہے حوزہ علمیہ میں تو خود سے کسی کتاب کو انتخاب نہ کرے، کہے بھی میں نے یہ کتاب پڑھنی ہے، مجھے یہ کتاب بہت اچھی لگ رہی ہے، مثلا جاتے ہی کہے کہ میں نے جو ہے نا وہ کفایت الاصول پڑھنی ہے، بہت اچھی کتاب ہے اور اسی کو میں نے پڑھنا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا يَخْتَارُ نَوْعَ الْعِلْمِ بِنَفْسِهِ، کسی بھی علم کی نوعیت کا انتخاب خود اپنے آپ سے نہ کرے، بلکہ اس کام کو چھوڑ دے اہل کے سپرد۔ بل يُفَوِّضُ أَمْرَهُ إِلَىٰ أُسْتَاذِهِ، یعنی استاد کے سپرد کر دے کہ وہ بتائے مجھے کون سی کتاب پڑھنی چاہیے، کس استاد کی کتاب کا انتخاب کروں، کس کتاب کو پڑھوں۔ یہ استاد کا کام ہے کہ وہ بتائے کہ اصول میں کس عالم کی لکھی ہوئی کتاب میرے لیے مفید ہے، نحو میں کون سی نحوی کتاب میرے لیے مفید ہے، صرف میں کون سی صرفی کتاب میرے لیے مفید ہے۔ یہ کام استاد پہ چھوڑا جائے، اس پر اعتماد کیا جائے، وہ کتاب کا انتخاب کرے، نوع علم کا انتخاب کرے اور مجھے بتائے، میں اپنے امور کو اس کے تفویض کر رہا ہوں۔ کیوں ایسا کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ مرحوم خواجہ بتا رہے ہیں لأن الاستاذ قد حصل له التجارب، یعنی استاد نے اپنی تمام زندگی میں تجربات کو کسب کیا ہے، اور ان تجربات کو کسب کرنے کے بعد استاد کو اب معلوم ہے کہ کس سطح پر کون سی کتاب پڑھائی جاتی ہے اور پھر کون سے موضوع کی کون سی کتاب زیادہ مفید ہے۔ لأن الاستاذ قد حصل له التجارب فی ذالک عند تحصیل، یعنی تحصیل علم کے میدان میں استاد نے پڑھتے وقت جب وہ خود طالب علم تھا تو اس نے متعدد تجربات کسب کر لیے، لہٰذا اب وہ استادی کے مقام پر پہنچ چکا ہے، مجھے اس پر اعتماد کرنا چاہیے اور اپنے امور کو اس کے تفویض کر دینا چاہیے۔ پھر مرحوم خواجہ کیا فرما رہے ہیں وَقَدْ عَرَفَ مَا يَنبَغِي لِكُلِّ أَحَدٍ مَا يَلِيقُ بِطَبِيعَتِهِ، یعنی قد عرفہ یعنی استاد جانتا ہے کس چیز کو، ما اس چیز کو، ينبغي لكل احد یعنی اس کی کلاس میں جتنے افراد ہیں وہ تمام افراد کے مزاج کو اچھی طرح سے جانتا ہے، ان کی طبیعت کو جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ کون سا کس علم کے لیے مستعد ہے، کون سی کتاب کے لیے استعداد رکھتا ہے، وہ مشورہ دے گا، اور اس مشورے میں اس شاگرد کی طبیعت کا استاد نے لحاظ رکھا ہے، اس کے ذوق کا لحاظ رکھا ہے اور اس کو اس کی ترغیب دلائی ہے۔ قد عرفہ استاد جانتا ہے ما اس چیز کو، ینبغی لکل احد ہر طالب علم کے لیے کیا چیز جو ہے نا وہ سزاوار ہے، وما یلیق بطبیعتہ اور اس کی طبیعت کے ساتھ کون سا علم اور کون سی کتاب سازگار ہے، یہ استاد اس کی رہنمائی کرے گا اور طالب علم کو چاہیے کہ استاد کی رہنمائی پر عمل کرے۔ آخری دو پیراگراف اور ہمارا موضوع ختم۔ وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَن يَجْلِسَ قَرِيبًا أَن لَا يَجْلِسَ قَرِيبًا مِنَ الْأُسْتَاذِ عِنْدَ السَّبَقِ، یعنی طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ استاد کے قریب نہ بیٹھے جب استاد سبق پڑھا رہا ہے، یعنی استاد سبق پڑھا رہا ہو تو طالب علم کے لیے یہ شایان شان نہیں کہ وہ استاد کے قریب ہو کر بیٹھے بغیر ضرورت، یعنی اگر تو کلاس میں اچھی خاصی گنجائش ہے تو وہ استاد سے دور ہو کر بیٹھے، لیکن اگر کلاس میں ازدحام ہے، بالکل جگہ نہیں ہے، تو پھر ایسے میں استاد کے قریب ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا انسان نے کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی ایسی بات کرنی ہے، یا انسان کی سماعت کمزور ہے، دور بیٹھے گا تو اس کو سنائی نہیں دے گا، لہٰذا وہ نزدیک اس لیے بیٹھ رہا ہے تاکہ اسے استاد کی بات سننے میں آسانی ہو۔ یہ ضرورتی موارد ہیں، ان میں استاد کے قریب جایا جا سکتا ہے، وگرنہ ایک طالب علم کو استاد سے دور بیٹھنا چاہیے۔ لہذا فرما رہے ہیں وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَن يَجْلِسَ قَرِيبًا مِنَ الْأُسْتَاذِ عِنْدَ السَّبَقِ بغیر ضرورت، طالب علم کو استاد کے قریب نہیں بیٹھنا چاہیے سبق کے وقت بغیر ضرورت کے، ضرورت کے وقت وہ قریب ہو سکتا ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ يَنبَغِي أَن يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأُسْتَاذِ قَدْرَ الْقَوْسِ، یعنی طالب علم کے درمیان اور استاد کے درمیان ایک کمان کا فاصلہ ہونا
ضروری ہے۔ قدیمی زمانے میں تیر کمان چلتا تھا نا، تو وہ جو کمان کا قوس تھا، وہ قوس جو ہے اس کا ایک فاصلہ استاد اور طالب علم کے درمیان ہونا چاہیے۔ وہ قوس ممکن ہے 1 میٹر کا ہو، ممکن ہے 1.5 میٹر کا ہو، ممکن ہے 2 میٹر کا ہو، لیکن اسی قوس میں جو متعارف قوس ہے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ کیوں اتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مرحوم خواجہ فرما رہے ہیں لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى التَّعْظِيمِ، چونکہ اگر اتنا فاصلہ ہوگا تو یہ استاد کی تعظیم کی رعایت کرنے کے زیادہ قریب ہے، زیادہ اس کا احترام جو ہے وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ آخری پیراگراف مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا فرما رہے ہیں وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَن يَحْتَرِزَ عَنْ أَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ، ایک طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اخلاق ذمیمہ سے احتراز کرے، یعنی پرہیز کرے، یعنی دوری کرے۔ وجہ کیا ہے؟ طالب علم برے اخلاق سے کیوں دوری کرے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ فَإِنَّهَا كَلَابٌ، یہ برے اخلاق جو ہیں وہ کتے کی مانند ہیں، یعنی صفات رذیلہ رکھتے ہیں۔ فَإِنَّهَا كَلَابٌ مَعْنَوِيَّةٌ، یہ بری اخلاق، برے جو اوصاف ہیں یہ اخلاق ذمیمہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما چکے ہیں کہ لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ قلبا او صورت قلب، کہ ملائکہ ایک ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جس گھر میں کتا موجود ہو یا کتے کی تصویر موجود ہو۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمان فرمایا ہے اس کی 2 طرح سے تعبیر کی گئی ہیں۔ ایک تعبیر یہی کی گئی ہے کہ انسان کو گھر میں کتا نہیں رکھنا چاہیے، لہٰذا جس گھر میں بھی کتے موجود ہوتے ہیں اس گھر میں ملائکہ داخل نہیں ہوتے، وہ ملائکہ رحمت کے ہوں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، اپنی رحمتیں اس گھر میں نازل نہیں کریں گے۔ لہٰذا اگر کسی نے حفاظت کے لیے اپنے گھر کے کتا رکھنا ہے تو وہ اس کو گھر کی 4 دیواری سے باہر کہیں جگہ بنا کر دے اور وہاں رکھے، گھر کے اندر اس کو داخل نہ کرے۔ یہ اس حدیث کا ظاہری متن ہے۔ اور پھر دوسری طرف گھر کے اندر صورت قلب بھی انسان نہ رکھے، یعنی کتے کا مجسمہ نہ بنائے یا ایسی بری تصاویر اپنے گھر میں آویزہ نہ کرے جو کتے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں لوگ اپنے گھروں میں بھی کتا رکھتے ہیں، گاڑیوں میں بھی کتے کی ایک مورتی اور ایک تصویر لگا کے رکھتے ہیں، یا بالآخر گھروں میں بھی کتے کی تصویریں آویزاں کی ہوتی ہیں لوگوں نے۔ بعض لوگوں کو کتے سے اتنی محبت ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہی سوتے ہیں، اس کے ساتھ ہی کھاتے ہیں، بلکہ ان کا اپنا وہ گھر کا ایک عضو ہوتا ہے۔ یہ آداب اسلامی کے برخلاف ہے۔ یہ اس حدیث سے مطلب ظاہر ہوتا ہے۔ اس حدیث کا ایک دوسرا معنی ہے اور وہ معنی انہی نورانی کلمات سے ہے کہ انسان کے اندر یہ جو برے اخلاق ہیں جنہیں اخلاق ذمیمہ کہا جاتا ہے، یہ ایک معنوی کتے کی حیثیت رکھتے ہیں، چونکہ یہ ایک بری صفات ہے۔ یہ بری صفات معنوی کتے کی حیثیت رکھتی ہیں، لہٰذا اگر انسان کے وجود میں بری صفات یعنی اخلاق ذمیمہ موجود ہوں تو رحمت اور برکت کے ملائکہ انسان کے وجود پر نازل نہیں ہوں گے اور علم جیسی برکت لے کر اس انسان کے اوپر نازل نہیں ہوں گے۔ لہٰذا رسول خدا کا یہ فرمان اس معنی میں بھی تفسیر کیا گیا ہے، جیسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی نے اپنی بیان کی تائید میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ فرما رہے ہیں ينبغي لطالب العلم ان يحترز عن اخلاق الذمیمۃ فانها کلاب معنویہ، یعنی ایک طالب علم کے لیے یہ سزاوار ہے اور یہ ضروری ہے کہ وہ احتراز کرے یعنی دوری کرے اخلاق ذمیمہ سے، کیونکہ اخلاق ذمیمہ کلاب معنویہ ہیں۔ اور رسول خدا نے فرمایا ہے کہ اگر یہ کلاب معنویہ یعنی اخلاق ذمیمہ انسان کے وجود میں ہو، لا تدخل الملائکۃ بیتا، یہ بیت میرا جسم ہے، اس جسم میں اگر اخلاق ذمیمہ ہے تو ملائکہ نازل نہیں ہوں گے، رحمت کے ملائکہ نہیں آئیں گے۔ یعنی یہ ملائکہ جنہوں نے میرے اندر علم دینا تھا، حلم اور تقوی اور بردباری میں میری مدد کرنی تھی، یہ ملائکہ میرے وجود پر نازل نہیں ہوں گے اور مجھے کمالات تک نہیں لے کے جائیں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ طالب علم جس نے سعادت اختیار کرنی تھی وہ تنزلی کی طرف جائے گا انہی اخلاق ذمیمہ کی وجہ سے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں درست انداز میں ایک صحیح طالب علم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے نورانی معارف اور بزرگ علماء دین نے جو حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے قصب کر کے
حاصل کر کے ہمیں منتقل کیا ہے، ان کو سمجھنے اور ان معارف پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے امام زماں کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، اور ہماری دعا ہے کہ امام زماں کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آج یہ تیسری فصل ہم نے آپ کی خدمت میں کمپلیٹ کر دی۔ انشاءاللہ آئندہ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ آداب المتعلمین کی چوتھی فصل پہ ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔